الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام
معزز و محترم سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے 19ویں پارے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں سے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی اور آپ نے اس کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا نمبر 71 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے توبہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں سے ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے، توبہ۔ توبہ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا خرج الامام لا کلام ولا صلاۃ، جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے، اجرے سے باہر نکل آئے، تو پھر نہ کلام جائز ہے نہ صلاۃ جائز ہے۔ یہ قولی حدیث ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے قبولیت کے مقام پر فائز ہو گیا، یعنی اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا اور ان کی کئی صفات کا، اچھی صفات کا ذکر فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، جن کی راتیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، اور وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کہ سب کچھ خرچ کرتے خود مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ درمیان کے درجے میں رہتے ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اب یہ اس سے بڑے اور کیا گناہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا۔ لیکن اللہ پاک اس کے آخر میں فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا اور نیک اعمال کرنے شروع کر دے گا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، تو اللہ نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور توبہ کو قبول کر لے گا، بلکہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اسی طرح آگے ان کا ذکر چل رہا ہے اور آخر میں اللہ پاک نے ان کی جزا کو بیان کیا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں ان کو جزا کے طور پر رہائش عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ کے فرشتے ان کو سلام کہیں گے، ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر، اور جنت بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور بڑی پیاری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آج جو موضوع بیان کرنا ہے وہ یہاں سے شروع کرنا تھا کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ زبان سے توبہ توبہ لوگ کرتے ہیں لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، جو پیچھے گناہ ہو چکے ہیں ان پر نادم و شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو خالی زبان سے توبہ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے طوطے کو آپ نے توبہ کا لفظ رٹا دیا اور اس نے توبہ توبہ کرنی شروع کر دی۔ کئی لوگ، مجھے یاد ہے اچھی طرح، بابا جی، تو وہ مسجد میں نہیں آتے تھے، کہتے ہیں جب بھی مجھے جاگ آتی میں کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ میں نے کہا ساتھ مسجد میں بھی آیا کرو نا، صبح اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ تو یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ زبان سے صرف توبہ کر لی
اور نہ عمل بدلا، نہ کردار بدلا، نہ گناہوں کو چھوڑا، نہ گزشتہ گناہوں پہ شرمندہ ہوئے، نہ جس کا حق مارا ہے اس کو اس کا حق ادا کیا، نہ جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی مانگی، نہ جس کی غیبت کی ہے، اگر وہ نہیں ہے فوت ہو گیا ہے تو حکم یہ ہے کہ اپنے لیے بھی استغفار کرو اور اس کے لیے بھی استغفار کرو۔ تو آج آپ توجہ سے سنیں، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم توبہ کریں تو ہماری توبہ قبول ہو، وہ توبہ کی شرائط کے بارے میں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ فإن كانت المعصیۃ بین العبد و بین اللہ تعالیٰ، پھر اگر ایسا گناہ ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، لا تتعلق بحق آدمی، کسی بندے کے ساتھ اس گناہ کا تعلق نہیں ہے، یعنی کسی کا حق نہیں مارا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، کسی کو کوئی چیز غصب نہیں کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی، غیبت نہیں کی، بندے اور اللہ کے درمیان اس کا تعلق ہے۔ کہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں ادا کی، فلاح ثلاثۃ شروط، ایسی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان جس گناہ کا تعلق ہے اس کی 3 شرطیں ہیں، وہ شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے۔ احدھا، پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیۃ، کہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دے، اس گناہ کو بھلا دے، آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرے۔ ارادتاً، بندہ غلطی خطا کا پتلا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے، شامت اعمال کی وجہ سے، شامت نفس کی وجہ سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے تو فوراً توبہ کرے اور پہلے سے زیادہ نادم ہو، شرمندہ ہو، یہاں تک کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی توبہ کرو اور پھر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ توبہ کے اوپر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ والثانی ان یندم علی فعلہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کر چکا ہے اس پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو، روئے، گڑ گڑائے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر نیکی کرو تو اس کو بلا دو، کہتے ہیں نا پنجابی میں، نیکی کر کنویں میں ڈال، اور گناہ ہو جائے تو اس کو ساری زندگی یاد رکھو، جب بھی توبہ کرو اس کو یاد کرو، اے اللہ میں نے فلاں، اللہ جانتا تو ہے نا، لیکن اللہ کی رحمت کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ یا اللہ جو میں نے تیری نافرمانی کی ہے نا، میں اس کو بولا نہیں ہوں، میرے اس گناہ کو، اس نافرمانی کو معاف کر دے۔ والثالث ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ اے اللہ میں آئندہ ساری زندگی کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فَإِن فَقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی اور اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہے، وہ صرف زبانی کلامی توبہ ہے، اللہ کے دربار میں ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے ایک بزرگ آئے تو ہم کسی جگہ پہ فاتحہ کھانے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ اگر والدین اولاد سے ناراض ہوں اور اسی حالت میں ان کا وصال ہو جائے تو ظاہر بات ہے اولاد کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تابع دار اولاد ہو، نیک اولاد ہو تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ گھر میں نہیں تھا، سفر میں تھا، بیرون ممالک تھا، پیچھے سے والدین فوت ہو گئے، جاتے ہوئے ان کو خوش نہ کر سکا، تو اس کے ویسے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ کوئی ایک ایسا گناہ جس کا وہ عادی ہے، اس گناہ کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کی بیوی کو بھی پتہ نہ ہو، والدین بھی نہ جانتے ہوں، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، ایک گناہ کی اس کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت والے دن جب اپنے والدین کو ملوں تو وہ مجھ سے خوش ہوں،
تو اس کو چاہیے کہ اسی دن اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دے. وہ گناہ چھوڑ دے گا، اللہ اس کو بھی بخش دے گا اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا. کیونکہ یہی سچی توبہ ہے نا، کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور نادم سے بندہ ہوا جائے. اور اگر کوئی بندہ والدین کی رضا کو بھی ساتھ شامل کر لے تو جیسے دنیا میں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اسی طرح اولاد جب اپنے والدین کو یہ تحفہ پیش کرے گی کہ آپ مجھ سے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے جس گناہ کا میں عادی تھا میں نے آپ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، تو قیامت والے دن اللہ پاک اس کے والدین کو اس سے راضی کر دے گا. فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، یہ تو تھا کہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ تھا. دوسری یہ ہے کہ بندے اور بندے کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کا حق مارا ہے، بندوں کا نقصان کیا ہے، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. تو جس نے حقوق العباد کو ادا نہ کیا ہو، بندوں کے حق مارے ہوں، 3 شرطیں تو یہی ہیں کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے، جو کیا اس پر نادم و شرمندہ ہو، اور آئندہ کے لیے وہ کبھی اس کا سوچے بھی نہ. 3 یہ ہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے ان یبرا من حق صاحبہ، کہ جو جس کا حق مارا ہے اس کو وہ حق بھی ادا کرے. یہ جو ہے نا، میں جب میرا اختیار تھا یا میں کسی سیٹ پر تھا یا منصب تھا، عہدہ تھا، تو میں سارے کام کرتا رہا. اب میں نے توبہ کر لی، ریٹائر ہو کر میں نے توبہ کر لی، تو اب تو ویسے ہی توبہ ہو گئی. وقت پیری گر کے ظالم می شواد پرہیزگار. بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کہے میں نے بکریاں کھانی چھوڑ دی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی چھوڑ گئی. اب کوئی بکری اس کے قریب ہی نہیں آتی، اور کوئی آیا بھی تو اس کو وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم می شواد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کی جائے تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی بکریاں پھاڑنی چھوڑ دیتا ہے. لہذا کسی کی چوری کی ہے، جب تک اس کا مال واپس نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہے. کسی سے رشوت لی ہے، جب تک مال واپس نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہے. کسی کی چیز پر قبضہ کیا ہے، زمین پر یا کسی اور چیز پر، تو توبہ اگر کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا وہ حق واپس کرے. جو غصب کیا، جو چوری کی، جو ڈاکہ مارا، جو مال کھایا، پہلے وہ واپس کرے، اس کے بعد توبہ کرے. تو یہ چوتھی شرط بھی توبہ کی اس پہ پائی جائے گی، اور ایسی توبہ قبول ہوگی. مال کا حق مارا ہے یا دل آزاری کی ہے، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا، تنگ کیا تھا، تو اس سے معافی مانگے. کسی کی غیبت کی تھی، اگر وہ بندہ زندہ سلامت موجود ہے اس سے معافی مانگے. اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو یوں کہیں اللہم اغفر لی وَلَہُ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے. مطلب یہ ہے کہ اپنا سینہ صاف کر لے، اپنی نیت اور ارادہ جو ہے وہ پاکیزہ کر لے، اور دوسروں کے بارے میں رحم و کرم کا جذبہ اپنے سینے کے اندر پیدا کر لے. یہ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دے گا. وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ، یہاں تک کہ اگر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اس کو سزا ملی تھی تو یہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں نے اس کو جھوٹی سزا دلائی تھی، لہذا اس کی جگہ پہ مجھے بھی اب سزا دو. اگر وہ معاف کر دے تو اس کی مہربانی. وَإِنْ كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، دیکھو ساری چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اگر غیبت کی ہے تو اس کی بھی معافی مانگے اور کہے میں نے تیرے ساتھ تیرے بارے میں ایسی ایسی بات کی تھی. وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور واجب ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے. فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ، اگر بعض گناہوں کی معافی مانگی ہے اور بعض حقوق لوگوں کی ادا کر دیے ہیں تو جتنے ادا کر دیے ہیں، جتنے گناہوں کی توبہ کی ہے اتنے معاف ہو جائیں گے. وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي، اور جو رہ گئے ہیں ان کی توبہ باقی رہے گی. پھر انہوں نے امام نووی نے قرآن پاک کی آیات کا ذکر کیا. اس کے بعد آگے حدیث کا تذکرہ آتا ہے. چند احادیث اس موضوع پر سماعت فرما لیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم
اکثر من 70 مرتن، اللہ کی قسم۔ اب یہ قسم اٹھانے کا یہاں کیا مطلب بنتا ہے؟ حضور پاک تو سچ ہی بولتے ہیں، کوئی حضور کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنی امت کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا نبی ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں، اور نبی بھی ایسے جو نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ کا ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، تو نبی پاک تو سید المعصومین ہیں، لیکن قسم اٹھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضور تک کے تو گناہ ہے نہیں، تو حضور کن چیزوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے؟ اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے مرتبے اور مقام کو دن بدن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دن بدن اللہ تعالیٰ درجے حضور پاک کے بلند کرتا رہتا ہے۔ یہ جو امت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کرتی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ تعالیٰ حضور پاک کے درجوں کو بلند کرتا جاتا ہے۔ تو اونچے درجے پہ جاتے ہیں تو جو اس سے نیچا درجہ ہوتا ہے نا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو عام نیکوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں ان کے حق میں گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی خطا جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ ساری دنیا کی تمام نیکیاں ان کی اس خطا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی خطا کے نتیجے میں ان کو زمین پر بھیجا، اپنا خلیفہ بنایا، سارے نبیوں کا باپ بنایا اور مرتبے اور مقام عطا فرمائے۔ تو نیک لوگوں کی، مقرب ترین لوگوں کی جو خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہیں وہ ہم جیسے نکموں کی نیکیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خطائے بزرگان گرفتن خطاست، کہ نیکوں کی نیکیاں پکڑنا یہ بذات خود گناہ ہے، نیکیوں کی خطائیں پکڑنا یہ بذات خود گناہ ہے۔ آگے یہاں تو 70 مرتبہ ہے نا، آگے یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، واستغفروہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، فانی اتوب فی الیوم 100 مرۃ، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جو توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط کا لحاظ نہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں خالی توبہ کے لفظ بولتے ہوں گے، بلکہ حضور پاک تو تمام شرائط کی جامع توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے تھے، اگرچہ وہ چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی کہ کسی کا حق مارا ہو، گناہ کیا ہو یا یہ وہ کیا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ ایسی توبہ ہے کہ توبہ حضور خود کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور توبہ خود کرتے ہیں اور گناہ امت کے معاف ہوتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو تمہیں چیز تکلیف دیتی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہے چند دن پہلے کہ پیر اور جمعرات کے دن حضور کی امت کے گناہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ پھر جس کی حضور پاک نیکیاں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور اپنی جس امتی کے گناہ دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابی حمزہ، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، یہ حضور پاک کے خادم تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی حمزہ ان کی کنیت ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلاۃ، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس کی توبہ کے اوپر، حالانکہ اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں اس نے کیا، کہ کوئی کام اللہ کا رکا ہوا تھا، اس نے توبہ کی تو اللہ کا وہ کام ہو گیا، یا اگر توبہ نہ کرتا تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جاتا، لیکن اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچے، توبہ کرے تاکہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا ہر بچہ
خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والوں میں سے وہ ہے کہ جو ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ کوئی شوق ہے اللہ کو؟ کوئی اللہ کا نقصان ہو رہا ہے؟ یا تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ بالکل مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے باپ کو بڑا پیارا ہو اور اس کا نافرمان ہو جائے، اس کی بات نہ مانے، وہ تھک ہار جائے، سمجھائے، اس کو مار بھی لیا، سمجھا بھی لیا، لالچ بھی دیا، ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن وہ باز نہیں آتا، تو تھک ہار کر وہ یہ کہتا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ اس کو گود میں بٹھائے اور اس کو یہ کہے، میرے بچے تو میری جان ہے، میرا سب کچھ تو تیرے لیے ہے، میں نے کوئی قبر پہ ساتھ تھوڑا لے کر جانا ہے، تو اگر میری بات مانتا تو سب کچھ تیرا ہی تو ہے، میرا نہیں دل کرتا میں تجھے ماروں، میں تجھے گالی دوں، میں تجھے تکلیف پہنچاؤں، تو میرا خون ہے، تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، کاش تو میری بات مانتا اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتا۔ تو انداز دیکھے ذرا اللہ پاک کا کیا انداز ہے، ما یفعل اللہ، اے میرے بندو اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اس کا کوئی کام رک نہیں جاتا اگر تم توبہ نہ کرو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم توبہ نہ کرو۔ اللہ تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اور تم پر رحم و کرم کرنا چاہتا ہے۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی اور تمہارے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے۔ بڑی قدر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تم ذرا سی نیکی کرو گے تو اللہ کی رحمت بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی، اور بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نیکی کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا وہ بندہ جو اپنی سواری کے اوپر ہو، جنگل میں جا رہا ہو، اس کی سواری نے اس کو گرا دیا، وقد اضلہ فی ارض فلات، اور جنگل کے اندر وہ بندہ پڑا ہوا ہے، سواری اس کی گم ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، تو اچانک وہ تھک ہار کے، نہ اس کا کھانا پینا سارا سواری کے اوپر ہے، وہ اکیلا ہے، پتہ ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے مجھے کھانا پینا نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اچانک اس کی سواری سامان سمیت اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو جتنا اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ کے اوپر خوشی ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جتنا کہ وہ بندہ جو اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، جنگل کا سفر کر رہا ہے، فن فلتت منہ، سواری اس سے اپنا آپ چھڑا کے بھاگ گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا پینا ہے، فآیسا، وہ بندہ مایوس ہو گیا، فاتا شجرۃ، سامنے ایک اس نے درخت دیکھا، فاضطجع فی ظلھا، تھکا ہوا تھا، درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، وقد آیسا من راحلتہ، مکمل طور پر مایوس ہو گیا کہ اب میری سواری مجھے نہیں مل سکتی، فبینما ہوا کذالک، وہ اسی شش و پنج میں تھا اور موت کی انتظار کر رہا تھا، اذ ہوا بہا، اچانک اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے سواری کھڑی ہوئی تھی، قائمۃ عندہ فاخذ بخطامها، اسی کے اوپر اس کا کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، اس نے اس کی مہار کو پکڑا، خطام کہتے ہیں اونٹنی کے جو ناک میں نکیل ہوتی ہے، ثم قال من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا وہ بندہ کہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں کہا، جان بوجھ کے تو ایسا کہنا کفر ہے، تو شدت خوشی کی وجہ سے اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے، کیوں؟ لیتوب مسیء اللیل النہار، کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ آ جائے، میری رحمت کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔
وَيَسْقُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت بندے کو موقع دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، حتیٰ تطلع الشمس من مغرب، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس پورے دن میں اتنا ٹائم ہے تیرے پاس، یا پوری زندگی میں اتنے دن ہیں توبہ کرنے کے، نہیں، جب بھی اللہ موقع عطا کرے، جب بھی تیرا نفس تمہیں ملامت کرے اور تیرا اندر بیدار ہو جائے اور تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ، اللہ کی رحمت بڑھ کر تیری توبہ کا استقبال کرے گی۔ من تاب قبل اللہ تطلع الشمس ان تطلع الشمس من مغرب تاب اللہ علیہ، جو بندہ سورج کی مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کتنی ایمان افروز حدیث ہے، اور بندوں میں کے لیے کتنی امید ہے اللہ پاک کی رحمت کی اس کے اندر۔ جب بندہ موت کا وقت آتا ہے نا، تو ظاہر بات ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، بس جب بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری دن گزر رہے ہیں، حضور پاک نے فرمایا اس وقت بھی موقع ملے تو توبہ نہ چھوڑو، یقبلو توبۃ العبد، اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ نہیں ہوتا۔ غرغرہ وہ ہوتا ہے نا جب جان نکلنی ہوتی ہے اور بندے کی سانس صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتی۔ میں اس وقت تک بھی اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ ساری زندگی کہاں رہا، ساری عمر میری نافرمانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آگے اور بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا